ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لا علمی کے اندر بہت سارے جملے ایسے بول بیٹھتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم پہ کفر لازم آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا، وہ کسی کیس کے اندر کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو گیا، جو مخالف تھے، مخالف اس کے امیر تھے، ان کی پہنچ تھی، ان کے بڑے رابطے تھے، تو اب اس مظلوم کو انصاف جب نہ مل سکا تو اس کی زبان پہ بے اختیار کیا بات آتی ہے کہ جی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ بھی ظالموں کا ساتھ دیتا ہے۔ تو یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا، اللہ مظلوم کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ بس اس کے اندر کوئی حکمت ہے، اللہ کی طرف سے کوئی دیر ہے، ایسا زبان سے نہیں بولنا چاہیے۔ اسی طرح عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ، کوئی ایسا معاملہ ہم سے سرزد ہو کہ جس پر ہمیں یہ تنبیہ کی جائے کہ یاد رکھو اللہ ناراض ہو جائے گا، تو ہم بے اختیار کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا نعوذ باللہ کیا ہے، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، اللہ کی ناراضگی کو نعوذ باللہ میں دیکھ لوں گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، جہاں اتنے لوگ بخشے جائیں گے وہاں میں بھی بخشا جاؤں گا، اللہ کی ناراضگی کی نعوذ باللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے جملے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو ہلکا جاننا، اللہ کریم کی ناراضگی کو کسی سائڈ پہ نہ لینا، یاد رکھو یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ اسی طرح کہ جی جب میری قسمت بن رہی تھی تو نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ بھول ہی گئے کہ اللہ مجھے صحت دیں، اللہ مجھے مال دیں، اللہ مجھے رزق دیں، اللہ مجھے خوشیاں دیں، نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ بھول ہی گئے، اللہ نے میری قسمت میں یہ چیزیں نہیں ڈالی۔ تو یاد رکھو یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی مصیبت آ جائے، عموماً یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم پہ جب کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو ہم وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ پریشانی ہم اللہ پہ ڈالتے کہ جی بس اللہ کو منظور یہ تھا، میرے نصیب کے اندر یہ بیماری تھی، یہ پریشانی تھی، یہ مصیبت تھی، بس مجھے اللہ کو منظور یہی تھا، اللہ نے مجھے یہ پریشانی دے دی۔ لیکن اگر ہم پہ کوئی اچھا وقت آ جائے، اللہ ہمیں دولت دے دے، ہماری کھیتی اچھی ہو جائے، کاروبار اچھا ہو جائے، تو پھر ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے کہ جی یہ ہماری اپنی محنت ہے۔ ذمہ دار کہتا ہے میں نے بیج بڑا اچھا ڈالا تھا، میں نے محنت بڑی کی، میں نے ہر کام وقت پہ کیا ہے، جس وجہ سے میری کھیتی اچھی کیوں نہ ہوتی۔ تاجر جو ہے وہ کہتا ہے میں تجارت کے سارے اصولوں کو جانتا تھا، میں نے بڑی محنت سے تجارت کی، جس کی سبب مجھے یہ ترقیاں اور یہ مجھے کامیابیاں ملی۔ تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہم پہ کوئی مصیبت، جب ہم پہ کوئی پریشانی آتی ہے تو اس وقت ہم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے، اور جب ہم پہ خوشحالی آ جائے، جب ہماری وہ مصیبت دور ہو جائے، پھر ہم اپنی محنت کو سوچتے کہ یہ ہماری محنت ہے، یہ جناب جی ہمارا ہاتھ کا کیا ہوا ہے۔ تو دوستو یاد رکھو یہ بھی کلمہ کفر ہے۔ کوئی اچھائی آ جائے، بلکہ حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سبق یہ دیا کہ اگر ہم پہ کوئی اچھا وقت آ جائے، اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے، تو اس کے اندر ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ اس خدا کی عطا ہے کہ اس رب دو عالم نے اپنے سونے محبوب کے صدقے ہمیں یہ نعمت عطا کر دی، ورنہ ہم اس قابل نہیں تھے۔ اور اگر ہم پہ کوئی مصیبت آ گئی، ہم پہ کوئی زوال آ گیا، ہم پہ کوئی بیماری آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، تو وہ اللہ کی طرف منسوب نہ کریں، بلکہ وہ ہمارے اپنے اعمال کی بدولت ہے کہ ہم نے جو برے عمل کیے ہیں، ان برے عملوں کی سزا ہمارا اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ تو ایسی باتوں سے جو ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ عموماً گھروں کے اندر میری مائیں، میری بہنیں بچوں کو ڈانٹتے ہوئے زبان سے ایسے کلمہ کفر نکال دیتی ہیں۔ ہم عرف عام کے اندر چلتے پھرتے زبان سے نعوذ باللہ من ذالک، مثال کے طور پہ بارش نہیں آ رہی، اللہ جی ہمارے علاقے میں بارش ڈالنا ہی بھول گیا، جبکہ یاد رکھو میرے دوستو اللہ بھول سے پاک ہے۔ اور یہ ہماری زبان سے جو ایسے جملے نکلتے ہیں نا، ان جملوں کی وجہ سے ہم پہ یہ زوال ہے، ان جملوں کی وجہ سے ہم پہ یہ بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے۔ اس لیے ہمیں ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پہ ہمیں گالی گلوچ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ہم عموماً ہماری فطرت کے اندر یہ چیز شامل ہو چکی
زبان سے ہم گالی نکالتے سوچتے ہی نہیں ہیں. ہم گالی نکال کس کو رہے ہیں؟ بیٹھے کس جگہ پہ، کس کے سامنے بیٹھے ہیں؟ اگر مسجد میں بیٹھے ہیں تو ہمیں مسجد کا کوئی ادب نہیں ہے، محفل میں بیٹھے ہیں محفل کے آداب کا علم نہیں ہے. اللہ کی ذات کا معاملہ ہے، محبوب کریم کی ذات کا معاملہ ہے، جناب حضرات صحابہ اکرام کی ذات کا معاملہ ہے، حضور کی اہل بیت پنجتن پاک کی ذات کا معاملہ ہے، اولیاء الزام کی ذات کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ ہمارے آبا و اجداد باپ دادا کا معاملہ ہے. ہم زبان سے بے اختیار گالی دے دیتے ہیں. خدا را یاد رکھو کہ سورج پہ تھونکنے والا جو ہے اس کی تھونک سورج پہ نہیں جاتی، اس کے اپنے چہرے پہ آتی. اور حضور جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گالی جو ہے وہ گیند کی مانند ہے کہ گیند پکڑ کے دیوار میں ماریں گے، واپس پلٹ کے مارنے والے کی طرف آئے گی، جس نے گیند پھینکی تھی اس کی طرف ہی آئے گی. تو فرمایا کہ اسی طرح گالی جس کو بھی دو گے ہمیشہ وہ گالی دینے والے کی طرف پلٹتی ہے. گالی بھی اپنی ذات کو ہم دیتے ہیں اور پھر وہ زبان سے نکلنے والے جملوں کا زوال بھی ہم بھگتتے ہیں، ان کا قہر اور ان کا غضب بھی ہم پہ اترتا ہے. اس لیے خدا را اپنی زبان کو ہم لگام دیں. اپنی زبان سے نہ تو ایسا کوئی جملہ نکالے جو اللہ کی شان و شیان کے خلاف ہو، نہ کوئی ایسا جملہ نکالے جو رسول اللہ کی شان و شیان کے خلاف ہو، نہ زبان سے کوئی ایسا جملہ نکالے جو صحابہ اہل بیت کی شان و شیان کے خلاف ہو یا ہمارے آبا و اجداد کی شان و شیان کے خلاف ہو، اور نہ ہی کوئی ایسا جملہ نکالے کہ جس جملے کے سبب دنیا کے اندر بھی ہم کسی پکڑ میں آ جائیں اور کل بروز معاشر رب کے حضور بھی ہم اپنی زبان سے انہیں نکلے ہوئے جملوں کی وجہ سے پکڑ میں آئیں.